الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق الفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما بقية الله المقتدر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين على تراب المكتب الفدا عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله دائما باقية على أعدائهم بغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون مل کے سلوات پڑھ لے محمد و اہل بیت خداوند عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے بحق محمد و اہل بیت محمد میں گناہگار سمیت جتنے مومنین و مومنات کی جتنی دعائیں ہیں کریم خالق کریم مالک والد حسنین کی عزت اور عظمت کا صدقہ سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے پوری کائنات میں جہاں کہیں بھی مظلوم کربلا کی عزاداری کی نیت سے جو اپنے گھروں سے نکلے ہوئے والد حسنین سب کی حفاظت فرمائے ارشاد ہو رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ حکم ربانی ہے آیت قرآنی ہے ہماری ذاتی خواہش نہیں ہماری کوئی زبردستی نہیں ہم نہ کسی کو زبردستی مانتے ہیں نہ زبردستی منواتے ہیں اس لیے کہ جسے زبردستی مانا جائے اس کا احترام دل سے نہیں ہو سکتا ایک مل کے سلوات پڑھ لیں محمد و اہل اگر کوئی واقعاً چاہتا ہو کہ کسی کی دل سے عزت کروائے تو محبت ہوتی ہے صفت سے اگر کسی میں فضائل ہی نہ ہو تو اسے محبت کیسی ہم جن سے محبت کے لیے بلکہ میں غلط کہہ گیا اللہ جن سے محبت کا حکم دیتا ہے محبت اہل بیت شیعوں کا اختیاری موضوع نہیں یہ قرآن کا لازمی موضوع ہے اہل بیت تاریخ نہیں مذہب ہے ان دو لفظوں کے فرق کو سمجھنا اہل بیت تاریخ نہیں ہے کہ پڑھو گے تو ٹھیک ہے نہیں پڑھو گے تو ٹھیک ہے اہل بیت دین ہے اہل بیت شریعت کا لازمی مضمون ہے اہل بیت قرآن کے ہر مشکل لفظ کا ترجمہ ہے اہل بیت وہ پہیلی ہے جن کو پوچھنے سے جنت ملتی ہے اب جو خدا نے فرمایا فَاسْأَلُوا سوال کرو کھلی دعوت ہے ہر اس کے لیے جس کے لیے
قرآن حجت ہے. قرآن میں ایک خصوصیت اور بھی ہے. انجیل صرف انسانوں کے لیے ہے. زبور صرف انسانوں کے لیے ہے. انجیل صرف انسانوں کے لیے. قرآن عالمین کے لیے ہے. جو نبی تھا وہ بھی عالمین کا نبی تھا. جو قرآن ہے وہ بھی عالمین کے لیے. اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا فَآمَنَّا بِهِ. سورہ جن کی آیت. جن کہنے لگے ہم بڑا عجیب قرآن سن کر آئے ہیں اور ہم اس پر ایمان لے آئے. قرآن جنوں کے لیے بھی ہے اور انسانوں کے لیے بھی. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. عبادت جنوں کے لیے ہے اور انسانوں کے لیے بھی. پیغمبر فرماتے ہیں انا نبی الانس والجن، میں انسانوں کا بھی امام ہوں اور جنوں کا بھی امام ہوں. تو اب نائب مصطفیٰ وہ ہوگا جو انسانوں کا بھی امام ہو، جنوں کا بھی امام ہو. تو سامعین گرامی، ہر مخلوق کو خدا کی طرف سے دعوت ہے کہ فَاسْأَلُوا، سوال کرو. یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو سوال کرنے کی بڑی عادت ہوتی ہے. پیدا ہونے کے بعد جب بولنا سیکھتے ہیں تو ابتدائی لفظوں میں یہ لفظ بھی شامل ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے. اپنا بچپن سوچیں گے تو یاد نہیں آئے گا. جو بچپن آپ نے دیکھے ہیں ان کو سوچ کے دیکھیں. جو چھوٹا بچہ ہوگا وہ جب بھی بولنا شروع کرے گا تو ماں سے پوچھے یہ کیا ہے. جانور میں اور انسان میں فرق سوال کرنے کا. جانور خواہش ہوتا، پیاس لگے گی تو یہ نہیں پوچھے گا کہ پانی نجس ہے کہ پاک ہے. وہ نالی میں منہ ڈال کے بھی پیاس بجھا لے گا. جہاں ہر قیمت پہ خواہش پوری کی جائے وہاں انسانیت نہیں ہے، حیوانیت ہے. جانور نہیں سوچتا کہ پاک کس کا ہے. اس کو تو بس چلنا ہے. وہ یہ پتہ نہیں کرتا کہ پاک کا مالک کون ہے. جانور جو ہوا، جانور کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں بیٹھنا چاہیے کہ نہیں. جانور جہاں چاہے مولا علی سے بندوں نے آگے کہا تھا یا علی ہمارے گھر بڑا عجیب و غریب قسم کا جانور پیدا ہوا ہے، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو رہی کہ وہ کیا ہے. آدھی خصوصیات اس میں بکری کے بچے ہیں، آدھی کتے کے بچے ہیں. حلال اور حرام جتنا فرق ہے. کیا کریں؟ مولا نے کہا پانی پلاؤ. منہ سے پیے تو حلال ہے، زبان سے چاٹے تو حرام ہے.
کر کے دیکھا ہے، بڑا ڈرامے باز ہے، کبھی ویسے پی لیتا ہے کبھی ویسے پی۔ مولا نے فرمایا اسے اٹھتا بیٹھتا دیکھو، اگر اگلی ٹانگوں کے زور پہ بیٹھے تو حلال ہے، پچھلی ٹانگیں موڑ کے بیٹھے تو حرام ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ لوگ نماز کیسے پڑھتے ہیں، نماز میں لوگ اٹھتے بیٹھتے کیسے ہیں نہیں پتا، لیکن حلال جانور کی پہچان یہ ہے کہ ہاتھوں کے سہارے پچھلی ٹانگیں موڑ کے بیٹھنا ہے، یہ حرام جانوروں کی صفت ہے۔ آپ تسبیح بھی پڑھیں لیکن زیادہ توجہ مجلس میں کریں۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، اور بلکہ اس سے ہٹ کر برادران اہل سنت نے اپنی کتاب خصائص میں لکھا کہ ایک دن کی علی کی محبت 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ کائنات میں کوئی بھی عبادت علی سے بڑی نہیں، کائنات میں کوئی بھی وظیفہ شاہ علی سے بڑا نہیں۔ بندے ہم سے کہتے ہیں اللہ اللہ کرو، علی کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا بے وقوفو، ایجوکیشن کا تعارف آخر سے ہوتا، شروع سے تھوڑی ہوتا۔ میں نے سجاد شادی کسی بندے سے پوچھا آپ کتنا پڑھے ہوئے؟ اس نے کہا ایم اے۔ میں نے کہا پرائمری نہیں کی؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا تم نے بتایا نہیں، یا تو تم پرائمری کا نام لیتا وہ تو تم نے لیا نہیں، تجھے ڈائریکٹ ایم اے کہنا ہے تو پرائمری بھی گئی، میٹرک بھی گئی، انٹر بھی گئی، گریجویشن۔ اس نے کہا بے وقوف یہ ساری چیزیں ایم اے کے اندر ہیں۔ تعلیم شروع ہوتی ہے لا الہ الا اللہ سے، آخری ڈگری ہے علی جان والی۔ اگلے ہاتھوں کے زور پہ بیٹھتا ہے، کبھی پچھلی ٹانگیں، پتہ نہیں چلتا۔ مولا نے کہا کہ حلال جانوروں کے عیب میں، بکریوں کے جلوس میں، حلال جانوروں کے جلوس میں اسے چھوڑ کے دیکھو، اندر چلے تو حلال ہے، اور اگر پھرتا رہے ارد گرد، آپ بھی 10ویں محرم کو دیکھ لیجئے گا، کبھی باہر چلتا ہے۔ اب مولا کو پتا تھا کہ یہ چاہتے ہیں، جب ہر طرح سے گھیر گئے تو اب میرے مولا نے آخری فکر رکھا، فرمایا صفا کر کے دیکھ لو، اوجھری نکلے تو حلال ہے، آندریا نکلے تو حرام۔
جانور سوال نہیں کرتا. کوئی چیز پڑی ہوگی، اسے بھوک لگی ہوئی ہوگی، بھوک خواہش ہے، اسے پورا کر لے گا، کھا جائے گا. انسان کا بچہ پوچھتا ہے. اسی لیے ماں کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. ماں کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، کیونکہ پہلا مدرسہ ماں ہے. جیسی ہوگی اولاد کو ویسا بنا دے. ماں ہندا ہو تو بیٹا یزید ہوتا ہے، ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین. سانچہ جو ڈھالتی ہے اولاد کو. اس لیے کہا گیا کہ طلب العلم فریضۃ علی مسلم و مسلمہ. علم حاصل کرنا مرد اور عورت پر فرض ہے، جیسے نماز. نماز بھی فرض ہے، علم بھی فرض ہے. اگر ماں جاہل ہوئی تو بچے ضدی بن جائیں گے. یہ بات میں پوری طرح پہنچا نہیں سکا، پھر تو مجھے جاؤ. ماں جاہل ہوگی، وہ پوچھتے رہیں گے، وہ جواب نہیں دے گی، یہ ضد پکڑتے جائیں گے. اب آپ اتنے لاڈ سے سنیں، اتنا بھی ٹائم جلدی کا نہیں ہے تو میں اسے جلدی ختم کر دیتا ہوں. علی سے لڑنے والی جاہل ماں کی اولاد نے آج تک علی سے دشمنی والی ضد نہیں چھوڑی ہے. جاہل نہ ہوتی تو علی سے لڑتی کیوں؟ لہذا سوال کریں. اللہ نے ماں میں ایک کمال رکھا ہے، ایک سوال اس کی اولاد 70 دفعہ کرے، محبت میں کمی نہیں ہے. باپ سے تیسری چوتھی دفعہ پوچھو، لہجہ بدل جائے گا. اور بچہ ایک ہی چیز کا پوچھتا رہتا ہے، یہ کیا ہے؟ گلاس. ابو یہ کیا ہے؟ گلاس. اس سے اونچا میں بھی بول نہیں سکتا، آواز اور اونچی چلی جاتی. ماں کے پیار میں اضافہ ہوتا جائے گا، کیونکہ اللہ نے ماں میں اپنی صفتیں رکھ دی ہیں. ماں مظہر صفات پروردگار ہے. صفات پروردگار ہے. کون کون سی صفت؟ خالق وہ ہے، وسیلہ تخلیق یہ ہے. خالق وہ ہے، وسیلہ تخلیق یہ. رازق وہ ہے، پہلے رزق کا وسیلہ سے. رحمان اور رحیم وہ ہے، اور اس کی رحمت کا پہلا مظاہرہ ماں. ساری دنیا ٹھکرا دے، بہن بھائی تعلق ختم کر لے، بہن کہے میں نہیں بولتی، بھائی کہے مجھ سے تعلق نہ رکھو، اس وقت بھی ماں چھپ چھپ کے کھانا دیتی. جو چھپ بیٹھے ہو تم نے بگڑی مائیں نہیں دیکھی.
مدر لینگویج کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ بولنا ماں سکھاتی. کیونکہ پہلا سکول جو کھلا ہوتا ہے، پہلا مدرسہ جو کھلا ہوتا ہے وہ ماں کے ذریعے. ساری دنیا سے اللہ کہہ رہا ہے پوچھو. اہل ذکر وہ ہوگا جو ساروں کی بولیاں سمجھتا ہو، جو ٹرانسلیشن کا محتاج نہ ہو، جو مطلب پوچھنے کا محتاج نہ ہو. اسے سوال ہی سمجھنا ہے، وہ جواب کیا دے گا؟ کیا خیال؟ ایک بندے نے جواب دینا ہے، میں اسے اہل ذکر سمجھ کر اس سے سوال کروں، اسے میری بات ہی سمجھ نہیں ہے. اہل ذکر کیسے؟ پھر میں آپ کے سامنے مجلس پڑھ رہا ہوں، ایک بندہ ادھر سے سوال کرنے کھڑا ہو جائے، ایک ادھر سے، ایک ادھر سے، ایک ادھر سے. میں کہوں گا ایک ایک کرو. سارے کٹھے بولیں گے تو مجھے تو سمجھ نہیں آئے گی. اہل ذکر وہ ہوگا جیسے پوری کائنات کٹھی ہو کے بھی پوچھے. وہ ساروں کی آواز کو علیحدہ علیحدہ پہچانتا ہو اور ایک ہی وقت میں اسے بھی جواب دے، اسے بھی جواب دے، اسے بھی جواب دے، اسے بھی جواب. اب آئیے قرآن مجید سے سوال کہ اگر ہم کہیں کہ آل ذکر آل محمد ہیں تو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ آپ کو تو ان کے علاوہ کوئی نام آتا ہی نہیں. جس پہ میں نے مثال دی تھی کہ اگر یہ سوال ہو کہ پاکستان کس نے بنایا، آپ کے محمد علی جناح. 10 دن بعد پھر کسی مجلس میں پوچھو پاکستان کس نے بنایا، آپ پھر کہ محمد علی جناح، اور میں کہوں آپ کو کوئی اور نام آتا ہی نہیں. آپ کہیں گے اور کسی نے بنایا ہو تو اس کا نام لیں. اگر اللہ نے کوئی اور فضیلت علی اور اس کی اولاد کے علاوہ کسی کے لیے اتاری ہو تو اس کا نام لیں. تو سامعین گرامی، اے اللہ کے قرآن، تو بتا کہ اہل ذکر کون ہے، اور ایسے بتا کہ ان کی تصویریں نظر آئیں، کوئی شک نہ رہے، کیونکہ مشکوک عقیدے قبول نہیں ہوتے. آپ کو اگر میں کہوں اہل اسلام آباد، اس کا مطلب ہے اسلام آباد والے. اس میں 2 چیزیں ہوں گی، ایک آپ ہوں گے اور ایک اسلام آباد ہوگی. اس میں بھی 2 چیزیں ہیں، ایک اہل ہے اور ایک ذکر ہے. تو سورہ فرقان نے کہا ذکرن رسولا، ذکر میرا رسول ہے. چھوٹے بچے زیادہ توجہ کریں. ذکر کون ہے؟ میرا رسول. اہل کون ہے؟ چلیں اور آسان کر دیتے. اہل کا مطلب کیا ہے؟ اہل پورے قرآن مجید میں گن کے 4 معنی میں استعمال ہو. اہل کے قرآن مجید میں 4 ترجمے ہیں. میں پوری دیانتداری سے 4 سناتا ہوں. پہلے ہے موسیٰ علیہ السلام کی دعا، قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي
چلے آج ایک کی ترجمہ سنو. میں داج بنا کے نہ تو بولتا سی. اہل کا مطلب نہیں، زبردستی نہیں. واجعل لی، تو بنا میرے لیے. یہ کس نے دعا مانگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے. واجعل لی، تو بنا میرے لیے وزیراً، ایک وزیر. نبیوں کے وزیر اللہ بناتا ہے، امت الیکشن سے نہیں بناتی. تو بنا واجعل لی، اور تو بنا میرے لیے وزیراً، ایک وزیر. من اہلی، میرے خاندان سے. کتنا ظلم ہے سادات کے جد کے ساتھ. موسیٰ کا وزیر موسیٰ کے خاندان سے ہو اور محمد کا وزیر سسرال سے ہو. من اہلی، میرے خاندان سے. ہارون، اس کا نام ہارون ہے. اخی، وہ میرا بھائی ہے. ہم تھوڑے ضرور ہیں لیکن سچے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی شیعہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ نمک تھوڑا ضرور ہوتا ہے لیکن ذائقہ دے جاتا ہے. آپس میں بولتے ہو کہ نہیں بولتے؟ نمک ذائقہ دے جاتا. واجعل لی وزیراً من اہلی ہارون اخی. سادات عثمانیہ اللہ کی اولاد تشریف فرمائے. میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، فکراز کرنے لگا ہوں. میں نثار قاسم صدیقی میں تو سے کہ میں تکی شادی فکراز کرتا ہوں. شاید ساتھی تو بنا میرے لیے ایک وزیر میرے خاندان سے، ہارون کو جو میرا بھائی ہے. تو بنا، موسیٰ کہہ رہا ہے تو بنا میرے لیے ایک وزیر میرے خاندان سے، ہارون کو جو میرا بھائی ہے. تم شیعہ بنو یا نہ بنو لیکن تھوڑی سی عقل تو کرو. موسیٰ نبی بھی ہے، پیغمبر بھی ہے، صاحب کتاب بھی ہے، اولو العزم بھی ہے. نام بتا رہا ہے، ہارون کو بنا، عہدہ بتا رہا ہے، وزیر بنا، رشتہ بتا رہا ہے، میرے بھائی کو بنا. لیکن خود بنا نہیں سکا. تو جب موسیٰ جیسا نبی اپنا وزیر خود نہیں بنا سکتا تو 32 بندے ووٹ ڈال کر محمد کا وزیر کہہ جائے. ایسے میں پوری طاقت سے مارو. کہ ہارون کو بنا، یہ بتا رہے ہیں میرے بھائی کو بنا. اور فرماتے ہیں تو بنا. کہاں سے بنا؟ میرے خاندان. ایسے ٹھنڈے ٹھنڈے ماحول میں ایک فکر اور سن. موسیٰ کو فکر تھی کہ میرے بعد کوئی وارث ہو.
نہیں تو قرآن ہمارا کیوں ہے دعا، اور اس سے ملتے جلتے لفظوں کے ساتھ ہے۔ کاظمی شاہ جی یہاں ہے فَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي، تو بنا میرے لیے میرے خاندان سے۔ مصطفیٰ نے کہا فَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ، جسے سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے، رات نہ سمجھنا، توجہ کرنا۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، موسیٰ نے کہا تھا میرے خاندان سے بنا، محمد نے کہا تھا اپنے پاس سے عطا فرما۔ نہیں کچھ بندے ابھی اس منظر پر نہیں ہے، مجھے فکرہ کہنے کا لطف آئے گا اگر آپ نے توجہ کی۔ موسیٰ نے کہا خاندان سے دے، محمد نے کہا اپنے پاس سے دے۔ موسیٰ نے مانگا تھا خاندان سے، ہارون اپنے باپ کے گھر پیدا ہوا۔ محمد نے مانگا تھا اللہ سے، علی کعبے میں نہ آتا تو ترجمہ ہے وہ قبلہ اردو کی غربت کی وجہ سے لدن پاس سے کو نہیں کہتے، پاس تو انگوٹھی بھی ہے لیکن جدا ہے۔ پاس تو انگوٹھی بھی ہے لیکن زیبت سے جدا ہے۔ لدن ہوتا ہے جو عین ذات سے جدا ہو۔ سلطان النصیر، مدد کرنے والا سلطان عطا فرما۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں یا علی مدد۔ مصطفیٰ نے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا۔ مددگار عطا تو اہل کا مطلب ہوتا ہے بھائی۔ فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ذکر کا مطلب رسول، اہل کا مطلب بھائی۔ اگر نہیں جانتے ہو تو رسول کے بھائی سے پوچھو۔ اب رسول کا بھائی وہی ہوگا جسے رسول کہے کہ یہ میرا بھائی ہے۔ شوق میں آگے تو کئی مولوی کہتے ہیں حضور ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ میں نے ایک مولوی سے کہا اللہ تمہیں حضور کو ابا نہیں کہنے دیتا تو ہم نے بھائی کس چکر میں بنا لیا۔ اور اگر حضور تمہارا بڑا بھائی ہے تو نبی کی بیوی کو بھابی کہہ کے دکھاؤ۔ خود بخود سے بنائی ہوئی رشتہ داریاں کبھی بھی پائیدار نہیں ہوتی۔ بیٹیاں دے کے کوئی سیدنا نہیں بن سکتا۔ سیدوں کو رشتے دینے کا یہ مطلب نہیں کہ تم بھی
بھی سید بن جاؤ۔ سید بنتے نہیں ہیں، سید پیدا ہوتے ہیں۔ یہ وہ عہدہ نہیں جو الیکشن سے مل جائے۔ اس لیے سامعین گرامی، یہ راتیں ہیں حسین کا صدقہ، ایک شریف خاندان کی شرافت دنیا کو سنانے کے لیے۔ جھوٹ کے سمندر میں سچائی کا جزیرہ اہل بیت ہے۔ بہن اور بھائی کٹھے چلے ہیں، برابر کی بھائی وال بن کے چلی بہن، برابر کی شریک بن کے چلی بہن۔ جس وقت چلنے لگے تھے، اس بیوی کے حق مہر میں تھا کہ جب حسین جانے لگیں گے مجھے عبداللہ ساتھ جانے سے منع نہیں کرے۔ مکے تک چھوڑنے کے لیے حضرت عبداللہ ساتھ آئے تھے، اور جب قافلہ چلنے لگا تو جناب عبداللہ نے ایک مرتبہ اس قافلہ صبر و رضا کو روک لیا۔ اور قافلے کو روکنے کے بعد امام حسین سے ایک فکر کہا، کہنے لگے اجازت ہے میں زینب سے کوئی بات کر لوں؟ خالی آپ نہیں روئے، خود حسین کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور میرے مولا نے جناب عبداللہ کو دعائے خیر دی، کہا یہ تمہارا شریعت میں حق ہے، کہا لیکن شریعت کا امام تو تو ہے۔ جناب عبداللہ فرماتے ہیں شریعت کا امام تو تو ہے۔ سواری سمیت شہزادی کے محمل کے قریب آئے، علی کی بیٹی کہتی ہے میری نفسیں ڈوبنے لگی، ایک دفعہ اجازت دے دی تھی کہیں پھر واپس لینے نہ آئے، میں اگر بھائی سے جدا ہو جاؤں گی تو مر جاؤں گی۔ لرزتے لہجے سے علی کی بیٹی نے پوچھا عبداللہ کیوں آئے؟ رو کے عبداللہ نے کہا حسین سے میرے دو رشتے، دنیاوی رشتہ بھی اور شریعت کا رشتہ۔ عبداللہ کہتے ہیں دنیا کا ہر رشتہ چھوڑو، شریعت کے رشتے میں میرا امام ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ زمانے کے امام پہ مشکل آ جائے تو ریت میں صدقہ دینا واجب ہوتا۔ اگر زمانے کے امام پہ مشکل آ جائے تو ریت پر صدقہ دینا، اتنا تڑپی اونٹ کے پشت بالی کی بیٹی، جانتے ہیں کیوں تڑپی؟ کہنے لگی عبداللہ اتنے امیر ہو گئے ہو کہ میرے بھائی حسین کا صدقہ دے سکتے۔ یہ جملہ وہی سمجھیں گے جنہیں نفسیات کی خبر ہے۔ بھیک مانگنے والے بھائی کی لاش پر بھی بہن آئے تو بہن کر کے کہتی ہے میرا نواب ویر۔ اور زینب کا تو حسین جیسا بھائی تھا۔ عبداللہ تیری اس سے زیادہ بھی جاگیریں ہوں، تیرے مال میں پوری دنیا میں کون سی ایسی قیمتی چیز ہے جس کا تو میرے بھائی حسین سے صدقہ اتارے گا؟ عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو، کہنے لگا بی بی مال لے کر نہیں آیا، کیا لے کر آئے ہو؟ دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ پکڑ کر آ گئے۔
مسافرت نے جسے بے بسی یہ دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا پائے. بچے قربان کر دیے، بھائی نہ بچ سکا. نجم آفندی بہت بڑا نوحے خان شاعر تھا، اس کے ہزاروں نوحے عام پڑھے جاتے، اردو میں، ہندی میں، ہر زبان میں نوحے لکھنا تھا. تبرکن اور کے ہندی نوحے کا 2 شعر پڑھتا ہوں. فرماتے ہیں سرور پہ حسن کی ودوا نے سرور پہ حسن کی ودوا نے 2 چاند سے بچے وار دیے. سرور پہ حسن کی ودوا نے 2 چاند سے بچے وار دیے. بچے تو جیالے تھے ہی مگر ماتا بھی بڑے دل والی تھی. اللہ تمہاری ہائے قبول کرے. بچے تو جیالے تھے ہی مگر ماتا بھی بڑے دل والی تھی. بے شک رات ہے، بے شک سردی ہے، بے شک بڑی دیر ہو گئی ہے، مولا تمہیں اجر دے گا. بی بی زہرا تم سے راضی ہوگی. تم یہ سوچ کے دیر کی، وقت کی پرواہ کیے بغیر ٹھنڈے فرش پر قصر امام موسیٰ کاظم میں اس لیے بیٹھے رہتے ہو کہ صرف 10 دن کا مہمان ہے غریب زہرا. نہیں پتا اگلے سال زندگی نصیب ہو یا نہ ہو. تم بارگاہوں میں جا کے غریب کو پرسا دے رہے ہو. شعر سننا. بچے تو جیالے تھے ہی مگر ماتا بھی بڑے دل والی تھی. فرماتے شام سے آئے چھوٹ کے حرم اور آئی سکھیاں ملنے کو. جس ماں کو دیکھا اجڑی تھی، جس گود کو دیکھا خالی. جس ماں کو دیکھا اجڑی تھی، جس گود کو دیکھا. میں نے ان کا ذکر کیوں کیا؟ میں کہنا سرور پہ حسن کی ودوا نے 2 چاند سے بچے وار دیے. بچے تو جیالے تھے ہی مگر ماتا بھی بڑے دل والی تھی. شام سے آئے چھوٹ کے حرم اور آئی سکھیاں ملنے کو. جس ماں کو دیکھا اجڑی تھی، جس ماں کو دیکھا اجڑی تھی، جس گود کو دیکھا خالی تھی. عاشور سے لے کر سانج تلک شبیر سے دنیا خالی تھی. یہ ہندوستانی تھے، حیدرآباد تک کر میں رہتے، لاہور آ گئے، پھر کراچی چلے گئے. ان کا انتقال کراچی میں 29 دن قومیں ملے. 29 دن یہ شاعر اہل بیت قومیں ملے. اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پورا جسم تقریباً مردہ تھا.
انسان آپ ہیں. لکھتے ہیں ہاتھ رکتے ہی نہیں ہیں ماتم شبیر سے. ہاتھ میں نے عرض کیا ہے اب اپنے لیے دعائیں چھوڑ دو, اب صرف حسین کرو. تم روتے جاؤ گے تو خود بخود زہرا کی دعائیں ملتی جائیں گی, کیونکہ رونے والوں کو فاطمہ زہرا کی دعا ملتی. ہاتھ رکتے ہی نہیں ہیں ماتم شبیر سے. استفادہ کر رہا ہوں موت کی تاخیر سے. رکتے ہی نہیں ہے ماتم شبیر سے. استفادہ کر رہا موت کی, بولو موت کی تاخیر سے. اور اگلے جو دو شعر ہیں, دو مصرے ہیں, ان میں دونوں جہان قربان. بی بی زینب کی شان میں کہا, کہتے ہیں دشت میں بچوں کے لاشوں سے یہ کہہ کر ہٹ گئی, اللہ تمہیں کسی کا میں نہ رولا. دشت میں بچوں کے لاشوں سے یہ کہہ کر ہٹ گئی, کیا معاملہ ٹکرا نہ جائے مقصد شبیر کا. شمر جیسے کتے نے زین العابدین سے 11 محرم کو پوچھا تھا, سید سجاد کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ ہر لاش پہ رونے والے ہیں, آنا محمد کے لاشے پر. کوئی رونے والا نہ تھا. 10ویں محرم کی رات کو آن اور محمد جب امام حسین کی نظر پڑتی تھی بچوں کے پاس کھڑے ہوتے تاکہ ماموں کو چھوٹے نظر نہ آئے. ماں نے پوری رات میں ایک بات کی, بلکہ میں یہ ایک فکرہ اس کی ترتیب یہاں سے چھوڑ رہا ہوں. میں باقیزہ کا شریعہ آگے بادشاہ کے استقبال میں اور ان کے احترام میں شہید محسن نقوی کا پڑھتا تھا. وہ فرماتے تھے ہر ماں اپنا بچہ تیار کر رہی تھی. ان کی ماں علی اکبر کو تیار کر رہی, کافی دیر کھڑے رہے, شاید ہماری ماں علی اکبر سے فارغ ہو کے ہمیں تیار کرے. جب کافی دیر بی بی زینب نے ان کی طرف نہیں دیکھا, روتے روتے بچے ام کلثوم کے پاس آئے, ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں تیری اولاد نہیں ہے ہماری ماں ہے. ہمیں تیار کر. میں پورے مجمع سے بڑے ادب سے ایک فکرہ پوچھتا بادشاہ چلی, پورے مجمع سے میں پوچھتا ہوں, اللہ عباس ہاشمی صاحب کے بلا, اللہ آپ کو اور تحصیل دے. ایک بچہ 11 سال کا, دوسرا 9 سال کا, اور وہ مرنے جا رہا ہے. کتنی
خواہش ہوگی کہ ماں سینے سے لگا، لیکن کیا حوصلہ تھا زینب عالیہ۔ میں عام مزدور نہیں ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں، میرا پیار سستا نہیں، پہلے قیمت ادا کرو پھر ماتھا چومو گی۔ اما حکم کر کہ آن میری 3 شرطیں ہیں، تمہیں بڑی پیاس لگی ہوگی، میدان میں لڑنے جا رہے ہو، اگر غلطی سے بھی دریا کو دیکھ لیا میں راضی نہیں رہوں گی۔ النظر الی فرات، دریا کی طرف نہ دیکھنا، اتنا دور کی بات ہے دیکھنا، پانی کو دیکھنا نہیں۔ اور نے کہا اما وعدہ، پانی کو نہیں دیکھو، شاباش۔ اور دوسری شرط، علی اکبر کی جاگیر کے حدود میں نہ اترنا۔ اب وہ گواہی دو جو کربلا کے زوار ہو، آن کا روزہ کربلا کی سرحدوں سے باہر، ہر کسی کا روزہ کربلا کی حدود کے اندر جو نہیں گئے ہو، بی بی تمہیں تو بات لے جائے، جو پہلے ہو آئے ہو، حسین کی ماں ہر سال میں 2 دفعہ حسین کی قبر کی زیارت کرے، خبردار آن علی اکبر کی جاگیر میں اترنے کی کوشش نہ کرنا۔ تیسرا فکرہ اتنا عجیب ہے کہ سخت پتھر دل بھی ہو تو اس کی بھی ہائے نکل جائے گی۔ آواز دے کہ بی بی زینب فرماتی ہے آن میرا بھائی بہت تھکا ہوا ہے، صبح سے لے کے اب تک جو کوئی گھوڑے سے گرا، میرا بھائی جاتا بھی ہے آتا بھی ہے، خبردار میرے بھائی کو نہ بلانا۔ جیسے نوکر چپ کر کے زین چھوڑ دیتا ہے، زین چھوڑ دے جانا، سلام کر کے زین کو چھوڑ دینا۔ عزاداروں ہور میدان میں آیا، جناب اور میدان میں آیا، اور محمد نے لڑنا شروع کیا، آواز دے کے کہتی ہے اور کو بلاؤ، گیا ہوا اور واپس آیا۔ علی کی بیٹی کہتی ہے تمہاری 2 ذمہ داریاں ہیں، تم جعفر تیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواز ہو۔ میر عیس کا شعر ہے، بی بی زینب نے فرمایا تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، فوجیں پکار اٹھے نواز علی کے ہو۔ مرزا دبیر نے فوٹو کھینچ دیا، نہیں پڑھوں گا تو مجھے تکلیف ہوگی۔ کیسے نکلے آن و محمد خیمے کے اندر سے؟ دبیر فرماتے ہیں وہ مل کے برادر کا برادر سے نکلنا، وہ مل کے برادر کا برادر سے نکلنا، یاد آ گیا شمشیر دو پیکر کا نکلنا، یا سوئے وغا جعفر و حیدر کا نکلنا، یا سوئے وغا جعفر و حیدر کا نکلنا، میدان میں یوان و محمد کا نکلنا۔ دشمن کہہ رہے تھے، دشمن
سربراہوں کے خیمے باہر نہیں ہوتے، این فوجوں کی جھرمٹ میں ہوتے۔ اتنے بہادر تھے جعفر طیار کے پوتے اور حیدر کرار کے نواسے، وہ فوجوں سے لڑتے لڑتے نیمچے اٹھائے ہوئے عمر سعد کے خیموں کی تنابیں کاٹ گئے۔ یہاں ایک فکرہ کہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ پوری توجہ سے سننا عبادت ہو جائے۔ بچے میدان میں لڑتے رہے، اشارہ ہے اس فکرے کے اندر سارے عزادار بالخصوص سادات عظام اور پھر بالخصوص کاظمی سادات جو تشریف فرما دعا کی بھیک مانگ کے فکرہ پڑھتا ہوں۔ اولم محمد عباس کے سکھائے ہوئے وار، لاکھوں کا لشکر خیمے کے باہر کھڑے ہو کر ان کا مظلوم ماموں اپنے نوجوان بھائیوں کی کم سے بھائیوں کی جنگ دیکھ رہا تھا۔ خیمے کے دروازے پر ملکہ صبر و استقلال زہرا کا دوسرا روپ زینب عالیہ بھائی کو دیکھ رہے تھے۔ ایک دفعہ یہ لفظ پھر سن، اولم محمد کہاں تھے؟ میدان میں۔ حسین کسے دیکھ رہے تھے؟ بھائیوں کو۔ بی بی زینب کسے دیکھ رہی تھی؟ بھائی کو۔ شادی فکرہ سننا، جب تک حسین خوش رہے زینب پریشان رہے۔